پھر ملک کا بھی یہی حال ہے, نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے کیا, یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. نہ برٹش لا ہے نہ اسلامی لا ہے, کم بخت کچھ بھی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں, بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی. چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے, زانی کو کوڑے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے. رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بیریا ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے. سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہیں. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا, تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا. اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال, وہ تو اللیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا. وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1, عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, سب سے پہلا حکم. خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں, ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو. اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی, اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر, کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے, یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے
وقرن فی بیوتکن، عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے. جاب عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے، گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے احکام کیا ہیں؟ الگ ہیں.